السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماریہ اسامہ چینل۔ اسامہ میرے ہسبینڈ کا نام ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھ دیا چینل کا۔ تو کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہوں گے؟ تو میں آج کچھ سیونگ کرنے لگی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ نا منڈی گئے تھے، تو وہاں سے زیادہ ساری سبزی لے آئے ہیں، گاجریں بھی زیادہ ساری لے آئے، نیمبو بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ فریج میں پڑے پڑے تو آپ کو پتہ خراب ہو جاتی ہیں نا، اتنا ٹائم تو نہیں چلتی۔ تو روز روز نیمبو بھی کوئی نہیں استعمال کرتا، اور بھی چیزیں، گاجر بھی روز روز سیلیڈ میں تو کٹتی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں ان کا جوس نکالتی ہوں۔ تو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ اچار بنا لیتے ہیں، لیکن پھر جوس صحیح ہوتا ہے، جوس روز پی لیں گے اس طرح بھی صحیح ہے، اچار تو کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، تو پھر اس لیے مشورہ ہوا ہے کہ جوس نکالنا ہے۔ تو میں نے ان کو سب سے پہلے ساروں کو درمیان سے کٹ کیا، اتنی تیز چھری تھی کہ وہ چھری میرے انگوٹھے پہ لگ گئی اور اتنے زیادہ مجھے اندر تک زخم ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ اب کام تو شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو ختم کروں۔ اس لیے ختم کروں کہ پھر اگر میں نے چھوڑ دیا تو گھر میں اور ہے بھی کوئی نہیں جو کرے گا، تو اب گن بنا دی ہے، تو اس گن کو ختم کر کے ہی چھوڑوں۔ اور ویسے بھی میں نا اتنی کوئی نازک نہیں ہوں، چلو اگر لگ بھی جاتی ہے تو بس سہ لیتی ہوں۔ اور کوئی ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی چوٹ آتی ہے تو اس کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بہت زیادہ لگ گئی ہے، تو اس طرح کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بس آپ نے جو کرنا ہوتا ہے، پھر چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، بس جو آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں پھر وہ آپ کر کے رہتے ہیں، اور جب انسان پہ ذمہ داریاں آتی ہیں تو پھر خود بخود کرنے پڑتے ہیں وہ کام، چاہے آپ مر رہے ہو، جی رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو۔ تو کہ آپ سمجھو آپ کا بیبی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے، چاہے آپ ٹھیک ہیں چاہے نہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، تو اس کے کام کرنے ہیں، اس کو کھانا وغیرہ کھلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں، اور اللہ پاک کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کاموں کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اپنی خوشی سے جو بھی کرتی ہوں خوشی سے کرتی ہوں نا، کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اس طرح کرنا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے بہت اچھے، میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں، اور میری امی جو ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح نہیں کہا، کام نہیں کہا اس طرح کچھ کرنا ہے۔ تو بس انسان کو خود ہی دیکھنا چاہیے، کہتے ہیں کہ کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے نا، تو آپ خود ہی کریں نا کام، لوگوں کے کہنے سے پہلے آپ کو خود کر لینا چاہیے۔ تو بس شادی سے پہلے اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی انسان کے اوپر، اتنی ریلیکس لائف ہوتی ہے، انجوائے کرتے ہیں، اور شادی کے 1 سال جو ہوتا ہے جب تک بیبی نہیں ہوتا تب تک بھی بہت ریلیکس ہوتا ہے بندہ، تو اپنا مرضی سے جو بھی کیا، کھایا پیا یا نہ کھایا، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اتنی اچھی لائف ہوتی ہے۔ لیکن جب بچے آ جاتے ہیں پھر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بچوں کے آنے سے، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ ایسے آرام نہیں کر سکتے بالکل بھی، جب ان کا دل جائے گا تو تب آپ نے اگر ان کا دل چاہ رہا ہے سونے کا تو نہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے سونے کا تو بچے اٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو مجبوری ان کے ساتھ اٹھنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کو سونے ہی نہیں دیں گے۔ جس طرح میں سوتی ہوں تو کبھی کبھی دن کو سو جاتی ہوں، تو یہ اگر اٹھا ہوا ہو تو میرے منہ کے اوپر میں ہلکا ہلکا سا مارتا ہے کہ میں ماما اٹھے نا، کیوں سو رہی ہیں؟ تو میں اٹھا ہوا ہوں تو ماما کیوں سو رہی ہیں، اٹھ جائیں۔ تو بس اس طرح نا، جب وہی بات ہے نا، میں یہی کہہ رہی تھی کہ
آپ پہلے شادی سے پہلے اتنے انجوائے کرتے ہیں، سوتے ہیں اپنی مرضی سے، جہاں جانا ہوتا ہے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں بچوں کے ساتھ سب کچھ نہیں کر سکتا بندہ، بس گھریلو گھریلو عورت کی طرح بن جاتا ہے، چاہے جتنا بھی. اب دیکھیں اتنی اچھی بڑی بڑی ایکٹرز ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ بھی گھر میں آتی ہیں تو کام وغیرہ کر کے کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، ساتھ اپنا جاب کو بھی مینیج کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھی یہ کام کرنے پڑتے ہیں. آخر جو میڈز ہوتی ہیں وہ کس حد تک کام کریں، چھوٹے چھوٹے کام تو بندے کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کپڑے سمیٹنے اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں بچوں کے ہوتے ہیں. اب وہ تو آنٹی تو بس کام صفائی وغیرہ کر لیتی ہیں، اس طرح پھر چلی جاتی ہیں. میرا نا جو بلڈ نکلا تھا وہ سارا نیمبو پہ لگ رہا تھا، تو میں نے پھر ان کو اچھی طرح واش کیا ہے، تو واش کر کے پھر میں دوبارہ ادھر لے آئی ہوں. اور وہ جو جوس نکالنے والی ہوتی ہے نا، ایک مالٹے کا جوس نکالتے ہیں نا، جس سے وہ جو مشین ہے وہ پتہ نہیں خراب ہوئی تھی کیا ہوا تھا، تو یہ چھوٹا سا جس سے پہلے زمانے میں یہ لوگ وہ یوز کرتے تھے، تو میں نے کہا چلو اس سے ہی نکال لیتی ہوں، اب ضرورت ہے، وہ تو کب ٹھیک ہوگی کب نہیں ہوگی، تو اسی کے ساتھ لگ گئی ہوں. تقریباً گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے اس کو. پہلے میں نے کٹ کیا، اس کے بعد پھر میں اس کو ساتھ ساتھ جوس نکال رہی تھی، پھر میں اس کو نا ساتھ ہی فریز وغیرہ بھی کر لوں گی، پھر جب بندے کو چاہیے ہوتا ہے نکال کے بندہ یوز کر لیتا ہے نا. میں جب سارا پہلے جوس نکالوں گی تو کوئی لوگ جو ہیں وہ جو برف کے کیوبس والی ٹرے نہیں ہوتی آئس کیوب کی، اس میں ڈال لیتے ہیں، اور جس کی مرضی ہوتی ہے، لیکن وہ فری نہیں تھی، اس کے اندر چٹنی رکھی ہوئی تھی میں نے، تو اس وجہ سے پھر مجھے مسئلہ ہو رہا تھا. تو پھر میں نے اس کو ایسے کیا، جو پانی کی بوتل نہیں ہوتی میں نے اس کو ڈال دیا تھا بوتل میں. اس کے بعد اور بوتل کو پھر میں نے فریزر میں رکھ دیا، اور پھر جب بوتل کو ایک دن پڑی رہی ہے فریزر میں نا، تو وہ پھر جم گیا تھا، تو پھر جیسے برف بن گیا تھا. پھر میں نے اس بوتل کو کاٹ لیا، کیونکہ بوتل تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر میں نے اس بوتل کو کاٹ کے پھینک دیا، اور اس میں سے وہ نکال لیا، جو جوس تھا وہ نکال لیا. پھر اس کے میں نے چھری سے کاٹنے کی بہت کوشش کی ہے، تو لیکن وہ مجھ سے کاٹ نہیں رہا تھا چھری سے. تو پھر میں نے اس کو ایک چٹنی جس سے بناتے ہیں نا، ڈنڈا جو ہوتا ہے، لنگری اور ڈنڈا جو ہوتا ہے، تو وہ اس سے میں نے اس کو کوٹا چھری رکھ کے، تو پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہوا. تو پھر میں نے اس کو ایک بیگ آن لائن منگوایا تھا دراز سے، تو اس میں نا چیزیں سیو کرتے ہیں، اس میں فریز وغیرہ کر لیتے ہیں نا، وہ ایک ریپنگ شیٹ سی ہوتی ہے، تو پھر زپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں ڈال کے رکھ دیے. اب جس کو چاہیے ہوگی جب جوس بنانا ہوگا یا اس طرح، تو وہ نکال کے یوز کر لیں گے. چلیں یہ ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا. میں آج آپ کو ایک اور اچھی سی حدیث سناتی ہوں. تو حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میں تجھے اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، امور کی جڑ ہے یا چیزوں کی جڑ ہے، دونوں بھی کہہ سکتے ہیں،
اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، کہ اس سے ایک قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں، تو اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب ہوگا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر، مطلب زیادہ چپ رہا کر، بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، مطلب کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو آپ کا۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے۔ یہ ساری جو باتیں اگر آپ چپ رہیں گے، اچھا کام کریں گے، تو یہ شیطان کو آپ سے دور کر دے گی اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بچتا رہے، مطلب زیادہ ہنسنے سے نہ کہتے ہیں دل مار جاتا ہے، اس سے دل مار جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا، مطلب چہرے کی رونق، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا، میری امت کی فقیری یہی ہے، مسکینوں سے محبت کرنا، ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا، ان سے کم حیثیت، مطلب اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا اور اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑیں تو حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کسی کو کڑوی لگے، اچھا حق بات کرنا چاہے کسی کو کڑوی لگے پھر بھی کرنی ہے آپ نے۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنے عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، مطلب اپنے عیب دیکھیں، لوگوں کے نہ دیکھیں۔ جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، مطلب اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی سے کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ کتنی پیاری باتیں لکھی ہیں، یہ صرف ہمارے لیے، ساری باتیں ہمارے لیے کہ جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کے چہرے سے نور جاتا رہتا ہے، یہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید دونوں حضرات جو ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی، جو میں نے آگے باتیں بتائی ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو یہ مطلب یہ جو ساری باتیں کی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں، اور پھر یہ آگے پتہ نہیں انہوں نے لکھی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں، اس طرح پھر ان کو کتاب میں محفوظ کیا ہے تاکہ یہ ہم تک پہنچ سکیں۔ اچھا، جہاد کرتے رہنا، میری امت کی یہی فقیری ہے، مسکینوں سے محبت رکھنا، مطلب جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر کام کرتے ہیں، یا راستے میں کہیں ہوتے ہیں، بچے اکثر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح سویٹر نہیں پہنا ہوتا، کبھی ترس آتا ہے، انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوتے، اتنا دل دکھتا ہے، ان کو بندہ پیسے دے دے، ان کی کسی طرح مدد کر دے، جوتے لے کے دے دے، ان کو سویٹر لے کے دے دے، تو مطلب اس طرح مسکینوں سے پیار کرنا دے، تو ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا چاہیے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھیں۔ دیکھیں ہر بات حدیث کی جو ہے نا، اس میں کتنا فائدہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اپنے سے بڑے بڑے لوگوں پہ اپنے سے ہائی سٹینڈ کے لوگوں پہ دیکھیں گے، ان کی لائف سٹائل دیکھیں گے، تو ہمارے اندر یہ حرص پیدا ہو جائے گی، ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہو، اس سے بھی زیادہ اچھی ہو، تاکہ ہم مطلب ان سے بھی بڑے ہو جائیں، ان سے بھی امیر ہو جائیں، ان سے بھی اچھے بن جائیں، لوگ ہمیں ایسے کہیں۔ ہوتا ہے یہ عام سی باتیں ہیں نا، تو اس لیے دیکھیں، اس لیے اس حدیث میں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں
اپنے سے کم لوگوں پہ نظر رکھیں تاکہ مطلب آپ کی سوچ اس طرح نہ ہو کہ کم لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک آپ نے تو ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے جتنا کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے، جتنا کچھ نوازا ہے آپ نے ہمیں۔ تو پھر اس کے بعد ہے کہ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا۔ اچھا، جو اگر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے تعلقات توڑیں نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آپ سے توڑیں ہیں تو آپ ان سے جوڑیں تو اللہ پاک اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں نا۔ اور اگر آپ کو کوئی حق بات کہنی ہو تو اس کو مطلب ضرور کہیں، چاہے کسی کو کڑوی لگتی ہے یا نہیں لگتی، پھر بھی آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کے عیب نہیں دیکھنے، اب یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ اس طرح ہے، اس طرح جا رہا تھا، اس نے ایسے کیا ہے، مطلب اس کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی بالکل بھی، تو یہ بہت سخت گناہ ہے نا۔ تو اور جو اگر آپ خود کام کرتے ہیں تو اس بارے میں تو کبھی بھی دوسروں کو نہیں کہیں کہ آپ نے یہ کیا، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، بالکل بھی اس چیز کا ان کے ساتھ ذکر ہی نہیں کرنا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔